السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم میں جانے کی اور بھی ایک وجہ یہ ہے کہ غصہ۔ جہنم میں جانے کی ایک اور وجہ ہے غصہ۔ شیطان نے ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ پوچھئے مجھے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ بتا دے۔ بولا کہ میرے 3 جال ہیں، یعنی شیطان کے 3 جال ہیں۔ 1 بخل، 2 غصہ اور 3 نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس کا یہ ذہن بنتا رہتا ہو کہ میرے پاس مال بہت قلیل ہے۔ اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک کو زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ضائع نہ کر بیٹھے۔ ابھی غصے کی وجہ سے 16 برائیاں جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ 1 حسد، 2 غیبت، 3 چغلی، 4 کینہ، 5 قطع تعلق، 6 جھوٹ، 7 آبرو ریزی، 8 دوسرے کو حقیر جاننا، 9 گالی گلوچ کرنا، 10 تکبر، 11 بیجا ماردھاڑ کرنا، 12 تمسخر یعنی مذاق اڑانا، 13 قطع رحمی کرنا، 14 بے مروتی کرنا اور 15 شمامت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا اور 16 احسان فراموشی کرنا۔ واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصے ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے سارے احسانات کو بھول جاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا
गुस्सा मत करो। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। सरकार मदीना करारो कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा न करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। ये दो हदीसें बुखारी और मजमू ज़वाइद से ली गई। बुखारी शरीफ के एक हदीस में है, ताकतवर वह नहीं जो पहलवान हो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वह है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। हदीस पाक में है, जो शख्स अपने गुस्से को रोकेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ियामत के रोज़ उससे अपना अज़ाब रोक देगा। और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह ताला के महबूब हैं। पारा 4 आले इमरान आयत नंबर 134। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे भी इस गुस्से पर काबू पाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।